السلام علیکم۔ عالم کو یہاں خطرہ ہے تیسری جنگ کا، اور مجھ کو تیری زلف پریشاں کی فکر ہے۔ یہ شعر کسی محبوبہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے، جہاں پر پوری دنیا یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا چلے گئے۔ چائنا میں ان کی 36 آورز کا پورا ایک ٹور تھا جو انہوں نے کیا۔ اسٹریٹ آف ہرمز پہ سیکیورٹی کونسل میں قرارداد آ گئی۔ اسرائیل میں کل رات کو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ چین اور امریکہ کے درمیان کیا طے پایا؟ 16 سے 18 کے قریب بلین ایئرز اور ٹریلین ایئرز ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ایلان مسک اور اس کے بچے بھی اور مارکو روبیو بھی چائنا میں بلڈنگز کی چھتیں دیکھ دیکھ کے اس کی ویڈیوز بناتے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کی طرح چائنیز پریزیڈنٹ کو آئی سیلوٹ یو پریزیڈنٹ کہتا رہا۔ لیکن پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے کوکین کوئین ڈرگ ڈیلر پنکی اور اس کا عمران خان سے تعلق۔ یعنی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ عمران خان کے خلاف گواہی انہوں نے سب سے پہلے ملک ریاض سے مانگی تھی۔ ملک ریاض سے گواہی مانگتے مانگتے اگر آپ کو گواہی ایک نشئی سے لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اڈیالہ میں بیٹھ کے آپ سے زیادہ آزاد ہے، اور آپ اڈیالہ کے باہر رہ کے اس سے زیادہ قیدی۔ کوکین کوئین جس کو گرفتار کیا گیا اور پھر وہ میڈیا پہ آئی، سب سے پہلے میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی اپنے اس چال ڈال کی وجہ سے، اپنے اس پروٹوکول کی وجہ سے۔ سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کی پوری میڈیا جو کہ انٹلیکچوئل پروسٹیوشن کرتا ہے پاکستان میں، اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ لوگ اس کوکین کوئین کے پیچھے پڑ گئے، کیا بلیٹن، کیا خبریں، کیا تجزیے، کیا شوز، کیا رات کے شو، کیا مارننگ شو، مطلب صرف ٹی وی ایڈ نہیں چلائے کوکین کے نام سے، انہوں نے باقی سب کچھ کر لیا۔ اور پھر وہ جب دوسری پیشی پر آئی تو اس نے اپنے سر سے چادر جو اس کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ کھینچی ایسے اوپر کی، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، اور میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں کہ تم اڈیالہ سے کسی آدمی کا نام لو۔ اب میرا پہلا سوال تو کوکین کوئین سے بنتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اڈیالہ سے نہیں، سوری، بنی گالا سے، آپ کو نہیں پتا کہ بنی گالا میں کون رہتا ہے؟ بنی گالا سے کسی کا نام لو، یو ڈونٹ نو ہو دے وانٹ یو ٹو نیم، تو آپ لینا نام کیوں نہیں لیتے؟ بنی گالا سے کیا مراد ہے؟ آپ پوری دنیا میں کسی سے پوچھ رہے ہیں بنی گالا میں کون رہتا ہے تو دے ول ٹیل یو وہاں پر عمران احمد خان نیازی رہتا ہے، پر آپ اس کا نام نہیں لے پا رہے۔ تو آپ اس کا نام لیں تاکہ ان کو وجہ ملے اور وہی آپ کو عمران خان کے ساتھ جوڑیں۔ لیکن اس پرٹیکولر پکچر کا دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ اس خاتون نے جس کا نام انمول ہے، انمول الیاس عرف پنکی، اس نے یہ خود ہی لوگوں کی سمپتیز لینے کے لیے یہ بیان دیا ہو کہ بھائی عمران خان کا میں نام لوں گی تو لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، تو یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت اس کو پریشرائز کر رہی ہے، جیسا کہ اس کی وکیل نے کہا کہ 22 دن پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور 22 دن بعد ان کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا، تو وچ مینس کہ بہت ساری چیزیں پہلے سیٹل ہو چکی ہیں۔ یہ پاکستان کا وہ سسٹم ہے جو اس عمران خان کو قیدی بنانے سے پہلے کہتا تھا کہ یہ 3 دن نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ نشئی ہے، اور اب اس حکومت کو ایک نشئی کی گواہی لینی پڑ رہی ہے اس عمران خان کے خلاف جو 3 سال سے جیل میں ہے، جس نے اپنا گوڈا گٹا کمر دل گردہ پلیٹلیٹس کچھ نہیں پکڑے، آنکھ خراب ہوئی، وہ بھی حکومت نے خود بتایا کہ آنکھ خراب ہے اور حکومت خود علاج کروا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے وہ خود ذلیل ہو رہے ہیں یا خود ذلیل ہوں گے۔ یہ ساری سچویشن ہے کہ عالم کو یہاں خطرہ ہے تیسری جنگ کا، اور مجھ کو تیرے زلف پریشاں کی فکر ہے۔